بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیلاگ. میں ہوں رب نواز باجوہ. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کی اہم ترین سیاسی شخصیت گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب. ان سے بات کریں گے کرونا وائرس پہ، ان کی سماجی خدمات پہ اور ملک کے سیاسی مسائل پہ. گورنر صاحب، ڈائیلاگ کے لیے وقت دینے کا شکریہ. ویلکم جی. گورنر صاحب، پنجاب حکومت کا جو رسپانس ہے کرونا وائرس پہ، یہ کس طرح سے کتنا مؤثر ہے اور باقی دنیا کے جو خطے ہیں ان سے یہ کس قدر مختلف ہے اور کیا چیزیں ہو رہی ہیں جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ایک بڑی خطرناک وبا ہے جی ہاں. جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. بڑے بڑے طاقتور ملک، بڑے بڑے امیر ملک، وسائل بے شمار، وسائل ہونے کے باوجود کرونا کے آگے بے بس ہیں. جی. اور اس سے ایک تو بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جو ایک سپریم پاور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. سبحان. تو جو لوگ اپنے آپ کو دنیا میں خدا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر ہم سب کو خدا یاد آتا ہے. تو پاکستان کے وسائل محدود ہیں. جی بالکل. ان کی جو ہسپٹلز ہیں، ان کی بیڈز ہیں، ان کی جو ہیلتھ سروس ہے ہم سے 10 گنا بہتر ہے. ان کی فنڈنگ ہم سے 20 گنا 30 گنا زیادہ ہے. تو ہم محدود وسائل ہیں ہمارے پاس، لیکن اس کے باوجود ہم نے کوشش کی ہے کہ جتنی بھی زیادہ سے زیادہ بیڈز جو ہیں کوارنٹائن بنا سکتے ہیں وہ بنائے ہیں، تاکہ اگر لوگ بیمار ہو جائیں تو کم از کم ان کے لیے بیڈز جو ہیں ہونی چاہیے. یہ ایک بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے لاہور میں ہی ایکسپو سینٹر میں بنا ہے، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں کالا شاہ کاکو میں بنا ہے، اور ملک میں ساری، میں تو سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومتیں بھی جو کچھ ممکن ہے اپنے وسائل میں وہ کرونا سے نپٹنے کے لیے اپنا جو ہے رول ادا کر رہی. اچھا، اب یہ ایک بیماری ایسی ہے کہ اگر تو بیماری کسی کو ہو جائے تو پتہ چل جائے تو پھر اس سے لوگ فاصلہ کر لیں. لیکن یہ بیماری یہ ہے کہ یہ نظر نہیں آتی. یہ کسی کو پتہ نہیں چلتا. کسی کو کیا پتہ چلنا ہے؟ جس کو یہ بیماری ہے اس کو بھی 2 ہفتے نہیں پتہ چلتا کہ کس کو بیماری یہ لاحق ہوگی. بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض کو تو سمٹم ظاہر بھی نہیں ہوتے، کافی دیر بھی نہیں ہوتے. اچھا، اب ایسی بیماری ایک تو حکومت ہے جو اقدامات کر سکتی ہے، دوسرے اقدامات جو ہیں وہ عوام نے کرنے ہیں. عوام کو چاہیے، یہ بار بار ہماری حکومت میسیج دے رہی ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں جن ملکوں نے اس موذی وبا پہ قابو پایا ہے، یا لوگ اس وقت اس وبا میں مبتلا ہیں، ایک ہی میسیج لوگوں کو دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو گھروں میں رکھیں، خود پہ کرفیو لگا لیں، پبلک میں نہ جائیں، خود پہ کرفیو لگا لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت سے لوگوں کے انٹرویو سنتا ہوں یا جو ویڈیو میسیج ہیں ان کو سنتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 7 ہفتے جو ہیں مشکل میں گزارے ہیں. سن شائن کو بھی اپنے ونڈو سے دیکھتے تھے، لیکن 7 ہفتے کے بعد ہم مضبوط بن کر ابھرے ہیں. ہم نے اس آئسولیشن سے بہت کچھ سیکھا ہے. جن کو چاہتے تھے ان کو فون کرتے تھے، جس کی بات سننا چاہتے تھے، لیکن ہر چیز جو ہے اس کو ہم نے جو ہے اس کو پازیٹیو کرنا ہے. مقابلہ بھی ہمت کے ساتھ کرنا ہے، جرأت کے ساتھ کرنا ہے، حوصلے کے ساتھ کرنا ہے. تو ایک تو عوام کو چاہیے، جو کہ بدقسمتی سے 90% لوگ پاکستان میں حکومت کی جو مشورہ ہے، حکومت کی جو ہدایات ہیں ان کو مان رہے ہیں، لیکن 5% لوگ نادان، میں تو ان کو کہوں گا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کرونا ہو ہی نہیں سکتی. وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، کرونا باہر سے لینے جاتے ہیں، اگر خود کرونا میں ہے تو دینے جاتے ہیں. تو ایک تو ان سے میری گزارش 90% جی ہماری بہت بڑی کامیابی ہے اگر ہم 90% کسی چیز پہ امپلیمنٹ کر لیں. نہیں، اتنا تو ماشاءاللہ لوگ، میں
گیا ہوں سڑکوں پر دیکھتا ہوں. کامیابی ہی سمجھے. ایک دن میں بھیس بدل کے بھی گیا ہوں ہاں جی. تو وہاں پر ناکوں پہ بھی دیکھا کہ پولیس از پرفارمنگ ویری ویل. پھر میں نے دیکھا کہ لوگ بھی ڈبل سواری نہیں آئے, اور سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہوئی کہ لوگوں نے جو موٹر بائک پہ تھے انہوں نے ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے. تو ایک تو ایشو ہمارا کرونا کا, بیماری کا, صحت کا, لوگوں کے بیمار ہونے کا ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس سے بڑا چیلنج ہمارے لیے, ہمیں غریب ملک ہے, معیشت ہماری مضبوط نہیں وسائل تو یہ ہیں. تو ہمارا جو میں جس طرف میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی آفت آ گئی, پوری دنیا بلاک کر, پورا کرۂ ارض بلاک ہو گیا, اور ہر انسان جو ہے وہ اپنی جان, اس کی خطرہ محسوس کر رہا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ کیا ہماری حکومتیں, ہماری سیاسی جماعتیں, ہمارے ادارے اور ہماری سوسائٹی کے جو مؤثر طبقے ہیں جیسے تاجر طبقہ, کیا ہم سب نے اس خطرے کا صحیح تدارک کر لیا ہے, اس کا احساس کر لیا ہے, اور کیا بحیثیت قوم ہم ایک پیج پہ آ چکے ہیں یا ابھی بھی کوئی کسر باقی ہے؟ دیکھیں, یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو حکومت اکیلے ڈیل نہیں کر سکتی, سب کا شامل ہونا ضروری ہے. ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کی مدد کی ضرورت ہے, بالکل. ہمیں تمام مذہبی جماعتوں کی ضرورت ہے, اور سب سے بڑھ کر ہمیں اپنے علماء کرام کی مدد کی ضرورت ہے, کیونکہ علماء کرام جو ہیں انہیں اس میں آگے آنا چاہیے. دیکھیں, ان کو بتانا چاہیے کہ اگر مسجد میں آنے سے آپ بیمار ہوتے ہیں, مسجد میں آنے سے آپ کو نقصان ہوتا ہے, تو پھر آپ گھر میں نماز پڑھ لیں. اور یہ ایک ایسا موقع ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ مصیبت میں ہوتے ہیں تو اللہ اس وقت زیادہ یاد آتا ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں. تو اب ہم مصیبت میں ہیں, لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ خود بھی نماز پڑھیں, اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں, قرآن کی تلاوت بھی کریں, معنی کے ساتھ کریں, اور اپنا جو وقت ہے اس کو ضائع نہ کریں, اس کو کنسٹرکٹ جو چیزیں ہیں ان پہ اپنا وقت جو ہے وہ لگائیں. تو علماء کرام میں سمجھتا ہوں کہ ان کو وہ کر بھی رہے ہیں, لیکن کچھ جگہ پہ ریجڈ بھی انہوں نے دکھایا ہے, جس سے بڑا نقصان جہالت کا پہلو بھی اس میں ہمارا ہوا ہے. تو ایک تو ہوگی یہ بات کرونا کی, اس کے پھیلنے کی, اس کے تدارک کی, لیکن اس میں ایک اور بھی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیز نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے ہمیں ٹیلی میڈیسن سینٹر ہیلپ لائن کھولا ہے, جس میں 7,000 سے زیادہ ڈاکٹرز والنٹیئرز کام کر رہے ہیں راؤنڈ دا کلاک. گھر بیٹھے وہ اپنا آپ کو چیک کروا سکتے ہیں, اور ہزاروں لوگ ڈیلی فون کرتے ہیں, اور ایک بڑی سروس جو ہے یہ لوگوں کو مل گئی ہے, جس سے ہسپتالوں میں تقریباً 40% لوگوں کا آنا جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. اس کے علاوہ ہماری یونیورسٹیز نے کٹس جو ہیں PPEs بنا لیے ہیں ماشاءاللہ, سینیٹائزر تمام یونیورسٹی نے بنا لیا ہے, ریسرچ پہ کام ہو رہا ہے, اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا. تو یہ چیزیں جو ہیں ماشاءاللہ ہماری یونیورسٹی بڑی انوویٹو کام جو ہیں کر رہی ہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہے ایز اے چانسلر آف آل دی یونیورسٹی کہ میرے تمام چانسلر جو ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں انشاءاللہ ہم لوگ, مجھے یہ لگتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں آج سے 10 سال پہلے اپنے ملک میں بنا لینی چاہیے تھیں, وہ انوینشن انشاءاللہ ان 2-3 مہینوں میں ہو جائے گی, اور ہم نہ چیزیں وہ انشاءاللہ اپنی ملک کی ضرورت کریں گے پوری. ہم باہر بھی ان چیزوں کو, ماسک ہیں, PPEs ہے, دس کین بی اے اپرچونٹی. جو زندہ دل قومیں ہوتی ہیں وہ ڈیزاسٹر سے اپرچونٹی نکالتی ہیں, تو ہمارے وہ چھکا بنا محنت کر رہے ہیں. اچھا, اس کا جو ایک پریشان کن پہلو جی وہ یہ ہے کہ 12 ملین لوگ ڈیلی ویجز پہ تھے, وہ تو لاکھوں لوگ چھوٹی چھوٹی دکانوں پہ کام کرتے تھے, ان کی مجبوریاں تو لاکھوں لوگ بیچارے, کوئی چھابڑی والا ہے, کوئی ریڑھی والا ہے, جو صبح اپنا سامان بیچتے تھے, رات کو جو 4 پیسے بچتے تھے ان سے اناج خریدتے تھے, بچوں کا پیٹ پالتے تھے, وہ بہت مشکل میں ہیں, وہ خاصے مجبور ہیں. گورنر صاحب, ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ اس سے پچھلی حکومت میں بھی گورنر تھے, اس وقت بھی ڈینگی کا ایشو, پولیو کا ایشو, اس پہ بڑی فائٹ اس وقت کی ایڈمنسٹریشن میاں شہباز صاحب کی کرتی تھی. اس وقت جو سردار عثمان بزدار ہیں, ان کی ایڈمنسٹریشن, کیا
آپ چونکہ بڑے کین آبزرور ہیں، کیا فرق محسوس کرتے ہیں دونوں کی ورکنگ میں؟ کوئی دیکھیں، جو ڈینگی کا ایشو تھا، ڈینگی کا وہ ایشو اور تھا، کرونا کا ایشو اور ہے۔ بالکل کرونا کا ایشو انسانوں سے انسانوں تک جا رہا ہے، ڈینگی پتہ تھا نا دشمن کہاں ہے، جی ہاں، دشمن کسی چلو نظر تو آ جاتا تھا، نظر آتا تھا، چھوٹا تھا بڑا تھا، سپرے ڈالتے تھے، صفائی رکھتے تھے، تو یہ تو ایک ایسی مرتبہ نظر ہی نہیں آتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا فرق ہے، اس لیے آپ اس کا موازنہ جو ہے وہ اس پہ ڈینگی سے کرونا وائرس کا موازنہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے کچھ سٹیپس تو بتائے، تو یہ فرما دیجئے کہ کیا کمیاں کوتاہیاں بھی کچھ رہ گئی ہیں اگر آپ کی نظر میں، اگر وہ ان پہ وہ کمیاں دور کر دی جاتی تو زیادہ مؤثر طریقے سے ہم کوئی میں عرض کروں جی حاصل کر سکتے تھے؟ کہ کوئی بھی حکومت، کوئی بھی ادارہ پرفیکٹ تو کوئی نہیں ہوتا، بالکل ٹھیک ہے جی، لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر تو یہ وبا جو ہے صرف ہمارے ملک میں ہی پھیلی ہے، جی چائنا میں نہیں پھیلی ہے، برطانیہ میں نہیں پھیلی ہے، اٹلی میں نہیں پھیلی ہے، امریکہ میں نہیں پھیلی ہے، تو پھر تو آپ ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ دیکھ لیں فلاں قوم جو ہے اس نے تو اس پہ قابو پا لیا، اس نے تو اس کو پھیلنے نہیں دے دیا، آپ کی وجہ سے پھیل گئی۔ تو یہ ہر جگہ یہ ایک ایسی آفت تھی جس کی تیاری کسی ملک کی بھی نہیں تھی، نہ ہماری تیاری تھی، نہ ان سین تھی، نا، پتہ نہیں تھا کہ یہ آفت ہم پہ جو ہے آ جانی ہے۔ جب آفت آئی ہے تو پتہ چلا ہے۔ تو نیکسٹ میں تو سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ جو چند ہفتے ہیں وہ ہمارے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ ایک تو بیماری کا حملہ ہے، دوسرا غربت کا حملہ ہے۔ غربت تو ظاہر ہے، بیماری اور پاکستان نے غربت اپنی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ پیش کیا ہے، ریلیف پیکج۔ کہتے ہیں نا جی، تندرستی ہزار نعمت ہے، جو تنگ دستی نہ ہو غالب۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ تندرستی کے ساتھ بھی دونوں کی اب ماشاءاللہ وابستگی ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ 12,000 روپے کا پیکج جو ہے احساس پروگرام کے ذریعے، وہ چیزیں میں اس طرف آتا ہوں۔ انشاءاللہ۔ چلیے صاحب، ہم یہ کرونا تو ابھی آیا نا جی، یہ تو اچانک ایک آ گئی۔ ہم لوگ رہ رہے ہیں ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ پہ، پچھلے کئی برسوں سے رہ رہے ہیں، اور آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ کرونا آیا تو سامنے یہ آئی کہ ہمارے پاس کٹس نہیں ہیں، ہمیں یہ پتہ چلا جی کہ ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے ایکوپمنٹس نہیں ہیں، ہم بالکل تیار نہیں ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا سکسیسو گورنمنٹس جو ہیں انہوں نے انسانی جانوں کی قدر کے لیے اس ملک میں کوئی خاص اس کا بندوبست نہیں کیا؟ آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت ریسورسز دیے ہیں۔ جی ایک ہے ملک جہاں پر بھوک ہے، یہاں ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، بالکل زمین بنجر ہے، آب و ہوا ٹھیک نہیں ہے، صحیح۔ اناج نہیں اگتا ہے۔ تو پاکستان میں تو اللہ تعالیٰ نے ہر کام نعمت، معدنیات ہمیں دی ہیں، کوئلہ ہمیں دیا ہے، دنیا کی بہترین ایگریکلچر لینڈ ہمیں دی ہے، جی ہاں، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے، ہماری اسٹریٹجی نہ ہونے کی وجہ سے ہم کوئی انسان کی قدر تو ہونی معاشی طور چاہیے پہ کسی کے لیے اپنا کچھ۔ جو ہے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا۔ میں صرف آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں جی ہاں، کہ پاکستان میں پانی 5 دریا بھی ہیں، پانی ہر جگہ موجود ہے۔ خوش بختی ہے تھوڑے سے، تو یہ فوق سے اگر نکل ہم آتا پانی ہائیڈرو پہ بجلی بنا لیتے تو آج ہم جو ہیں اس مشکل میں نہ ہوتے۔ اگر ہم ونڈ مل سے بجلی بنا لیتے تو ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے باہر کی دنیا سے اتنا بڑا وہ نہ ہوتا۔ اگر ہم سولر پہ کر لیتے تو پھر بھی ہمارے لیے بڑی آسانیاں تھیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں نے 10 یونیورسٹیوں کا MOU سائن کیا ہے سولر کمپنی سے، جی ہاں، تو ان کو جس کاسٹ پہ بجلی اس وقت پڑ رہی ہے، جی ہاں، سولر پہ جانے سے آدھی قیمت رہ جائے گی۔ کمال ہے۔ 1 روپیہ یونیورسٹی کا خرچ نہیں ہوا ہے۔ جس سے فرنس آئے سے اگر بجلی بنتی ہے، اگر بجلی ڈیزل سے بنتی ہے، کوئلے سے بنتی ہے، امپورٹ اس کی ہوتی ہے، وہ بھی کم ہو جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دور رس جو ہے پالیسیاں بنانی چاہیے تھی، جو کہ ہم نے ہر انرجی اس چیز سے پیدا کی ہے جو ہمیں امپورٹ کرنا پڑتی ہے تھی۔ تو اس لیے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے اتنا ذرا بڑھ گیا ہے، اور جس ملک کا ٹریڈ ڈیفیسٹ اتنا بڑا ہوگا تو وہ ملک ترقی کیسے کر سکتا ہے معاشی طور پر؟ ناظرین، گورنر صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے، ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک۔
ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گورنر صاحب, پیکیجز تو ہر دفعہ اناؤنس ہوتے ہیں, وزیر اعظم نے دیے, وزیر اعلیٰ نے دیے. اصل کنسرن یہ ہے کہ یہ جو پیکیجز ہیں, یہ جو بینیفٹس ہیں, یہ جو امداد ہے, وہ ڈیزرونگ لوگوں تک پہنچ جائے, کیونکہ ہماری جو ہسٹری ہے وہ بڑی مایوس کن ہے. ہم نے سیاسی کارکنوں کو دیا, اپنے لوگوں کو دیا, اور جو غریب ہے وہ بے بس بیٹھا رہا. کس طرح سے فول پروف بنائیں گے اس دفعہ؟ بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا ہے, تھینک یو سر. کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے جی کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی گرانٹ دیتی ہے تو وہ غریب لوگوں کو دیتی ہے, جی, اور یہ غریب لوگوں تک ہی پہنچنی چاہیے نا جی. جو اصل چیز تو یہ ہے اس کے لیے ایک تو میں یہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک پرسیپشن بنی ہے کہ شاید ہم اپنے لوگوں کو نوازنا چاہتے ہیں, اپنے لوگوں کے ذریعے ڈسٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. جو فیڈرل گورنمنٹ نے 150 بلین روپیز کا جو ہے پیکیج دیا ہے, وہ نادرا کے پاس پوری انفارمیشن موجود ہے کہ کون لوگ ہیں جو مستحق ہیں, جی, کس کے پاس گاڑی ہے. ایون ان کے پاس یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ملک سے باہر گیا ہے اس فیملی میں تو وہی ان کے پاس, وہ بھی نااہل ہو گئے. ٹھیک ہے. تو ہمیں وہاں سے ہم نے اٹھانا ہے. وہاں کسی کا انفلوئنس نہیں ہونا, کسی نہ ایم پی اے کا ہونا ہے, نہ گورنر کا ہونا ہے, نہ چیف منسٹر کا ہونا ہے, نہ پرائم منسٹر کا ہونا ہے. اور دوسری بات, ہم نے واضح ویری کلیئر انسٹرکشنز کہ اس میں سیاست نہیں ہے, اس کو ہم نے جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو وہ پیسہ جو ہے وہ پہنچانا ہے. اس کے علاوہ 1 کروڑ 30 لاکھ لوگ جو ہیں پاکستان میں, ان کو تو احساس پروگرام سے کمپیوٹر کے ذریعے گھر پہ پیسے جو ہے ملیں گے. جن کو پہلے مل رہے ہیں ان کو نہیں ملیں گے, اور یہ پورا پہلے بسک سے وہ لے لیں گے, پورا بسک سے جن کو پہلے مل رہے ہیں, جن کو زکوٰۃ عشر مل رہی ہے ان کو نہیں ملیں گے, جن کو بے نظیر انکم سپورٹ ہے وہ 2000 تھی میرا خیال, وہ بھی بڑھا دی ہے, لیکن ان کو اس پیسے سے پیسہ نہیں ملے. زبردست. تو جو لوگ آئیں گے. اچھا, اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ نے 12,000 کی ہے, وہ 25 لاکھ خاندان جو ہیں وہ بھی کمپیوٹر کے ذریعے پاورٹی لائن دیکھ کے, ضرورت دیکھ کے وہ بھی ان کو مل دیں. تو اس لیے انشور کر لیں اس گے میں کسی قسم کا فیورٹزم والا کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. گورنر صاحب, قیدیوں کا کیا کر رہے ہیں؟ پتہ چلا کیمپ جیل میں کچھ وائرس آ گیا, کوئی بندہ ایسا قیدی جی, بڑی یہ پریشان کن صورتحال ہے. کافی قیدی جو ہیں وہ بس ان کا یہی حال ہے کہ ان کو ہم فوراً اسکریننگ کر رہے ہیں تاکہ جو لوگ اس کو وائرس میں ہیں ان کو سپریٹ کیا جائے, ان کو کوارنٹائن کیا جائے تاکہ دوسرے قیدی جو ہے ان کو بچایا جا سکے. دوسرا ہم نے یہ بھی کیا کہ جو پتہ چلا تھا مجھے کہ ان کے پاس صابن نہیں ہے, کپڑے دھونے کے صابن نہیں ہے, ماسک نہیں ہے, تو ہم نے فوراً اپنے جو این جی اوز ہیں ان کی مدد سے یہ چیزیں جو ہیں وہ جیلوں میں پہنچا دی ہیں, کیونکہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں, اور ان کے جو ایشوز ہیں وہ بھی ہمارے لیے اتنی اہم ہیں جتنے ہمارے باہر جو آزاد لوگ ہیں ان کے لیے. گورنر صاحب, ٹیلی میڈیسن کا آپ ذکر فرما رہے تھے. ٹیلی میڈیسن کا جو سلسلہ ہے اس کو گراس روٹ پہ ایکسپینڈ کرنے, مزید ایکسپینڈ کرنے کے لیے کیا کوششیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میں نے 19 مارچ کو ٹیلی میڈیسن سینٹر ہیلپ لائن جو ہے وہ قائم کی تھی, اور اس میں ماشاءاللہ اللہ نے اتنی کامیابی دی ہے کہ تقریباً اب 2 درجن سے زیادہ ٹیلی میڈیسن سینٹر جو ہیں وہ پنجاب میں کھل گئے ہیں. بڑے اور ضرورت تھی. اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ بلوچستان میں بھی کھول رہے ہیں, کے پی کے میں بھی کھول رہے ہیں, گلگت بلتستان میں بھی کھول رہے ہیں, آزاد کشمیر میں بھی کھول رہے ہیں. تو ایک تو اب تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, نیو یارک ٹائمز, چائنا میں جو ایکسپرٹیز ہیں, سب لوگ اس بات پہ اب متفق ہیں کہ جو کرونا کو روکنے کا, اپنے ڈاکٹرز کو بچانے کا, لوگوں کو بچانے کا بہترین طریقہ ٹیلی میڈیسن سینٹر ہیلپ لائن. زبردست. ویسے بھی موسٹ اکنامک وے ہے جی, اکنامک وے ہے. پہنچ سکتے ہیں ہمارے جیسے دیکھیں 40% لوگ جو ہیں جو جاتے تھے اسپتالوں میں وہ کم ہو گئے ہیں. بالکل. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان کا گھر بیٹھے ان کا جو ہے ان کو تجدید کر سکتے ہیں. اور دوسری جو سب سے اہم بات ہے کہ
جب لوگ ہمارے ٹیلی سینٹر میں فون کرتے ہیں تو 1% بھی نہیں جن کو ریفر کرنا پڑتا ہے ہسپتال میں یا کسی گورنر صاحب آپ چونکہ چانسلر بھی ہیں، کچھ لوگ یہ چاہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جس طرح آپ نے ٹیلی میڈیسن کا سلسلہ شروع کیا، یہ آن لائن ایجوکیشن کا بھی کروا دیں. بچے گھروں میں کہتے ہیں جی بڑا تنگ کرتے ہیں، پڑھتے پڑھتے ہیں کوئی نہیں. بالکل ٹھیک ہے، اس پہ بھی جو ہے اسکول اور کالجز جو ہے اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں. چونکہ ابھی کسی کو نہیں معلوم کہ ہاؤ لانگ دس لاک ڈاؤن از گوئنگ ٹو بی، تو یہ ایک جو ہے بڑا چیلنجنگ ہمارے پاس ٹائم ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا یہاں کہ ہماری یونیورسٹیز جو ہیں، ہمارے جو وائس چانسلر ہیں، ان کی جو ٹیم ہے، وہ سب کے سب جو ہیں اس کرونا وائرس میں اپنی اپنی بساط کے مطابق کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. جو میڈیکل جہاں کالجز ہیں یا میڈیکل یونیورسٹیز ہیں، وہاں پر جو ہے انہوں نے ٹیلی میڈیسن سینٹرز کھول دیے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ پیسے بھی اکٹھے کر کے پرائم منسٹر کے ریلیف فنڈ میں ڈال رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وائس چانسلر نے صحیح لیڈرشپ جو کرائسس میں دکھانی چاہیے تو وہ انہوں نے پریکٹیکلی دکھائی ہے. اچھا سر، سرور فاؤنڈیشن کیا کر رہی ہے؟ کیونکہ اصل چیز جو دنیا میں عہدے، مال و دولت، آنا جانا، وہ تو ختم ہو جاتا ہے. جو سماجی خدمت ہے، وہی لوگ رول ماڈل ہیں جو سماجی خدمت کرتے ہیں. تو سرور فاؤنڈیشن بڑی دھوم دھام سے جی ماشاءاللہ جی، میں چونکہ میں اپنا گورنر ہوں، تو میں نے بلکہ گورنر بننے سے پہلے ہی میں نے جو سرور فاؤنڈیشن کا سارا نظام جو ہے وہ بیگم صاحبہ کے حوالے کر دیا تھا. تو وہی اس ایشو کو دیکھتی ہیں. اور لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جو سرور فاؤنڈیشن جو کام کر رہی ہے، اگر میں گورنر نہ ہوتا تو اس سے شاید کئی گنا زیادہ کرتی، کیونکہ میں کھلے لوگوں کو اپیل کر سکتا تھا، پوری دنیا سے پیسے مانگ سکتا تھا. لیکن اب چونکہ میں ایک ایسے عہدے پہ ہوں تو میں نہیں سمجھا کہ جو ہماری دوسرے این جی اوز ہیں وہ سمجھیں کہ میں کسی طریقے سے بھی ایک اپنی فاؤنڈیشن کو زیادہ پریفرنس دے رہا ہوں. لیکن میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے 6 سال پہلے میں نے پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کی ایک بنیاد رکھی تھی، جو کہ پیرنٹ باڈی ہے. 65 آرگنائزیشنز ہماری ممبر ہیں. سرور فاؤنڈیشن بھی پی ڈی این کی ممبر ہے، اور بھی بہت سی آرگنائزیشنز اس کی ممبر ہیں. تو ہم لوگوں نے ماشاءاللہ تقریباً 3 لاکھ راشن پیک کی جو ہے کمٹمنٹ ہماری جو ممبر آرگنائزیشن ہیں انہوں نے کی ہے. سرور فاؤنڈیشن نے بھی اپنی تقریباً 20,000 جو ہیں بہت بڑا ماشاءاللہ راشن پیک جو ہیں وہ کمٹ کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگلے چند دنوں میں 10,000 راشن جو ہے وہ تقسیم کر دیے جائیں گے، اور 10,000 بھی انشاءاللہ بہت جلد جو ہے ہمارے جو ہم نے کمٹ کیا انشاءاللہ بہت جلد ان کو تقسیم. صاف پانی پہ بھی تو آپ کام کر رہے تھے نا، اس کی جی صاف پانی پہ کام میں کر رہا ہوں، اور مجھے بڑا یہ بات کہتے ہوئے فخر ہے کہ میری اپنی جو ہے سرور فاؤنڈیشن، اس میں ہم 1.7 ملین لوگوں کو ڈیلی کلین واٹر پرووائڈ کر رہے ہیں. 200 ہمارے فلٹریشن پلانٹ ہیں. بڑی سپیڈ کے ساتھ کام جاری تھا، آب پاک اتھارٹی پہ بھی جاری تھا، لیکن بدقسمتی سے ان حالات کی وجہ سے ایکسپینشن جو ہے نئے فلٹریشن پلانٹ کرنے کا کام جو ہے وہ رک گیا ہے. لیکن جو ہی حالات بہتر ہوں گے تو انشاءاللہ پینے کا صاف پانی. یہ زیادہ تر سلم ایریاز میں ہیں یا نمبر 1 پرائرٹی. وہ غریب لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں میں نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ فلٹریشن پلانٹ لگائیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی ہم نے فلٹریشن پلانٹ لگائے ہیں وہاں پر جو بیماری ہے وہ بہت اس میں بڑی کمی جو ہے آئی ہے. اس لیے کہ اس وقت 60-70% لوگ جو ہسپتالوں میں جاتے ہیں وہ واٹر بورن ڈیزیز کی وجہ جاتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ ہم پاکستان کے لوگوں کو اور پنجاب کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی پرووائڈ کریں. گورنر صاحب، آٹے چینی کے بحران پہ یہ جو رپورٹ آئی ہے، میں حیران تھا کہ ابھی تک آپ نے یہ سوال نہیں پوچھا. اس رپورٹ کے حوالے سے 2 اوپینین آ رہی ہیں جی پبلک میں. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں، ایک لوگ کہہ رہے ہیں جی بڑا زبردست پرائم منسٹر نے سٹینڈ لیا جی، کسی دوست کو نہیں دیکھا، کسی کو نہیں بخشا اور سب کو سامنے لیا. اب دوسرے جو لوگ ہیں جو آپ کی پارٹی کے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی کہتے تھے. یہ جو سارے ہیں
ان میں تو بڑے بڑے تو خود ثابت ہو گئے جو مال کے چکر میں رہتے ہیں اور کام نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں پچھلے 4-5 سالوں میں جی ہاں 25 ارب روپے کی شوگر کو سبسڈی دی گئی ہے. جی ہاں ٹھیک ہے, بالکل. کیونکہ بات دیانتداری سے کرنی چاہیے. بات صحیح کا مزہ تھی. ہمارے دور میں صرف 3 ارب روپے کی سبسڈی دی ہوئی, تو ہم نے تو 3 سال کی سبسڈی میں نہ دوستی دیکھی ہے نہ تعلق دیکھا ہے. ہم نے جو ہی رپورٹ آئی ہے جوں کی توں ریلیز کر دی ہے, اس میں ڈاٹ اور کوما جو ہے اس کو بھی تبدیل نہیں کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پرائم منسٹر کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ جب اصول کی بات آتی ہے تو پھر وہ سٹینڈ کرتا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں کم از کم میں نے تو نہیں دیکھا ایسے کہ 3 ارب کی سبسڈی ہے اور اس پہ اتنی بڑی تحقیق ہوئی ہے. مہنگائی کیوں ہوئی تھی؟ اس لیے کہ وہ سبسڈی سے زیادہ تحقیق تو اس وجہ سے شروع ہوئی تھی کہ مہنگائی کیوں ہوئی تھی. بالکل سر. لوگ جو ہیں یہ غریب لوگوں کا درد ہے نا پرائم منسٹر کو, جس کی وجہ سے اس نے جو شوگر جو 55 روپے میں یا 50 میں مل رہی تھی وہ 75 میں لوگوں کو ملی, تو اسی لیے پرائم منسٹر نے ایکشن لیا نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر ڈیزروز. مخالفین تو کہتے ہیں جی کہ یہ انہوں نے ایک وزیر صاحب کو سمیع اللہ چوہی صاحب کو قربانی کا بکرا بنا دیا, ایک کو تھوڑا چینج کر کے اور باقی کو حش اپ کر دیں گے. وہ مقصد یہ ہے کہ کیا ابھی فورینزک رپورٹ 25 کو آئے گی, اس کے بعد میرا خیال ہے جو بھی ہوں گے رسیو. اس رپورٹ کے سیاسی امپلیکیشنز کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا سارے اتحادی اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے یا دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اکاؤنٹیبلٹی اور جو ہے ٹرانسپیرنسی شروع ہونی چاہیے, اور یہ پرائم منسٹر نے ثابت کیا ہے کہ اس کے نزدیک جو ہے سب لوگ جو ہیں وہ برابر ہیں, اور رول آف لا جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ. گورنر صاحب پچھلے میں کوئی 24 سال سے اسی شعبے میں کام کر رہا ہوں بطور صحافی, اور مجھے بہت سارے گورنرز کو وزراء اعلیٰ کو کوریج کا مجھے اتفاق ہوا, اور جب بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی فعال گورنر ہو تو وہ جب کام کرتا ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے نا کلیش آف انٹرسٹ کہیں نہ کہیں چیف منسٹر کے حوالے سے آ جاتا ہے. تو کیا صورتحال ہے؟ آپ کو بھی کوئی ورکنگ ڈیفیکلٹیز, کوئی پریکٹیکل جو ہے ہماری ورکنگ ریلیشن شپ چیف منسٹر سے بالکل ٹھیک ہے. وہ اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے کام کر رہے ہیں, میں اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے کام کر رہا ہوں. کیونکہ دیکھیں جی گورنر کا رول تو کنسٹیٹیوشنل رول ہے, تو اس کے لیے مطلب جیسے یہ مصیبت آئی ہے تو اس میں ہم لوگوں کو راشن پہنچانا, لوگوں کے معاملات جو ہیں ان کو دیکھنا, حل کرنا, اگر کوئی بزنس کا کوئی ایشو ہے, دوسرا ایشو ہے, تو یہی رول ہے. اور دوسرا میرا سب سے بڑا جو ٹاسک ہے وہ تو ہے ایز اے چانسلر آف دی یونیورسٹی. تو وہ ماشاءاللہ ہم نے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم نے تمام وائس چانسلر جو ہیں میرٹ پہ لگائے ہیں, اور اسی وجہ سے ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ میرٹ پہ لگائے ہوئے وائس چانسلر جو ہیں بڑے افیکٹو طریقے سے کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں اپنا رول جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے مخالفین کہتے ہیں جی کہ یہ اناڑیوں نااہلوں کی حکومت ہے, نہ ان سے کوئی کام ہوتا ہے, اور افراط زر انہوں نے بے شمار کر دیا. ڈالر ملک کے 70 سالوں میں 100 پہ تھا, 168 پونے 200 پہ لے گئے اپنے پونے 2 سالوں میں. 70 سالوں میں تو 8 سے اوپر جاتا رہا, 8 روپے بھی تھا کسی میں. کہتے ہیں کل 100 بنا دیں, انہوں نے پونے 2 سالوں میں پونے 200 کر دیا. سوال میرا یہ ہے کہ کیا قیمتیں کوئی ایسی اسٹریٹجی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑا ایشو کیا تھا پاکستان. سب سے بڑا ایشو تھا کہ ہماری ایکسپورٹ $2 بلین تھی, ہماری امپورٹ $5 بلین. بالکل. تو اس کے علاوہ جو ہم سروسز باہر بھیجتے ہیں یا باہر سے سروسز یہاں آتی ہیں, یا کمپنیز کے پرافٹ جو باہر جاتے ہیں, باہر کی کمپنیاں یہاں سے پرافٹ باہر کے لے کے جاتی ہیں, اور اس کے بعد $22 بلین جو ہمیں اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں. اگر ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر لیں تو پھر بھی $19 بلین کا سالانہ ڈیفیسٹ تھا. اچھا جی. تو مجھے آپ بتائیں کہ اگر 18-19 بلین کا ڈیفیسٹ ہوگا تو آپ 18-19 بلین کہاں سے پورا کریں گے؟ تو سب سے پہلا ہمارا یہ چیلنج تھا کہ ہم نے اس کو ٹریڈ ڈیفیسٹ کو ختم کرنا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ ہم نے ماشاءاللہ پچھلے 6 مہینوں میں
ہمارا ڈیفیسٹ جو ہے وہ 73% کم ہوا ہے، جو کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ چونکہ غریب آدمی کو مہنگائی سے ہے، شوگر سے ہے، وہ تو رزلٹ آٹے مانگتا سے ہے، ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ مانگتا ہے، وہ وہاں امپیکٹ مانگتا ہے۔ لیکن جو چیزیں ہم کر رہے ہیں، جو بہتری ہو رہی ہے، یا IMF کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے، ورلڈ بینک کہہ رہی ہے، تو وہ لوگ جانتے ہیں جو اکانومی کو سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے جو غریب آدمی ہے اس پہ یقینی طور پر بڑا مشکل وقت ہے مہنگائی کی وجہ سے، اب سے کرونا آ گیا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ معاملات ایسے نہیں رہیں گے، بہتر ہوں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آپ نے بڑا پچھلی دفعہ سٹینڈ، پچھلی گورنرشپ پہ تو آپ نے ان کے لیے قربانی دے دی، اس وقت کیا کر رہے ہیں اور کیا؟ دیکھیں، اوورسیز پاکستانی کو میں اس لیے پیار کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کو $22 بلین سالانہ بھیجتے ہیں، جس سے پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلتا ہے۔ تو اگر ہم ان کے ساتھ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس کے گھر پہ اگر کسی نے قبضہ کر لیا ہے، اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہے، اس کی بزنس پہ قبضہ کر لیا، تو اگر ہم وہ بھی اس کو نہیں لے کے سکتے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ہم کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ صرف چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف جو ہے وہ کیا جائے، اور اس کے لیے اب اوورسیز پاکستانی کمیشن پچھلی حکومت کے دوران بنا تھا، جس سے ان کو ریلیف ملا، اور اب ماشاءاللہ جوڈیشری نے بہت بڑا ریلیف ان کو دیا ہے کہ انہوں نے اسپیشل ٹریبیونل بنا دیے ہیں جو ان کے کیسز کو پرائرٹی پہ دیکھتے ہیں، اور اوورسیز پاکستانی ہمارا اثاثہ ہے، 6000 سے زیادہ ان کے کیسز جو ہیں ان کو ہم نے ماشاءاللہ پچھلے 1 سال میں حل کیا ہے۔ گورنر صاحب، پنجاب جو ہے نا، یہ برادریوں کا یہاں ایک بڑا سٹرانگ نیٹ ورک ہے، اور اپنی برادری کے لیے کچھ نہ کچھ تو نرمی سہولتیں، اس حوالے سے آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ کچھ دیکھیں، میں عرض کروں جی، ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب بھائی ہیں، اور سب برابر ہیں، چاہے وہ کسی بھی اس کا تعلق کسی بھی برادری سے ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں بنائی ہیں، لوگوں کی پہچان قبیلوں سے ہے، برادریوں سے ہے، تو کسی کا کسی بھی برادری سے ہونا کوئی میرے خیال میں ایشو نہیں ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ میں نے ایک فنکشن تھا کراچی میں، وہاں میمن برادری نے مجھ سے اناگوریشن کروائی اس کی، اور جب میں نے میمن برادری کی کنٹریبیوشن دیکھی، اور انہوں نے جو لوگ بھی ان کی برادری میں جو بڑے عہدوں پہ تھے، جو چارٹی میں کام کیا تھا، ان کو اپریشیٹ کیا، مجھے تو نہیں برا لگا، اچھی بات ہے اگر ایک برادری جو ہے سب کے لیے۔ اور اچھی بات یہ تھی کہ میمن برادری اگر ہسپتال بناتی ہے تو سب کے لیے جو ہے ہسپتال کے دروازے کھولتی ہے، اگر عمران خان ہسپتال بناتا ہے تو سب کے لیے دروازے کھولتے ہیں، اگر ارائیں برادری کے میں جتنے بھی ہسپتالز ہیں ان کے ماشاءاللہ بڑے اچھے ادارے ہیں، وہ بھی سب کے لیے ہیں، تو ہم سب ایک ہی برادری ہیں، وہ مسلم۔ گورنر صاحب، آپ نے ڈائلاگ کے لیے وقت نکالا، میں ڈائلاگ کی ٹیم کی طرف سے، APP کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈائلاگ کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔